نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ مائن آف نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ نماز کے احکام سے متعلق اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اہم ترین مسئلے کی نشاندہی کریں گے جو نماز میں یکسوئی اور خشوع کے متعلق ہے، اور یہ ایک اہم ترین شرط ہے جو اکثریت پوری نہیں کر پاتی۔ اور یکسوئی اور خشوع یعنی کنسنٹریشن اور فوکس کے بغیر نماز کی قبولیت مشکوک ہے۔ ہماری نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ نماز میں کھڑے تو ہوتے ہیں مگر خیالات کبھی ماضی اور کبھی مستقبل کے خدشات اور فکرات سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاروں طرف سے وسوسے اور خیالات ہمارے ذہن پر بارش کی طرح برس رہے ہوتے ہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ ایک وقت میں 60 سے 80 ہزار خیالات ہمارے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں۔ ان خیالات کو کیسے کنٹرول کریں، یہ ہماری ویڈیو دی پاور آف سب کانشیس مائنڈ میں بیان کیا گیا ہے، جس کا لنک دائیں طرف اوپر موجود ہے۔ ان خیالات اور وسوسوں کو روکنے کے لیے ہمیں اپنے ذہن پہ قابو پانا ہوگا۔ اس ویڈیو میں آپ اپنے خیالات اور وسوسوں کو کنٹرول کرنے کے سائنسی طریقے جانیں گے۔ روحانی طریقے بھی ہم بیان کریں گے۔ نماز میں بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سامنے پانے اور اس کی تعریف و ثنا کرنے کے، ہم اپنے گھریلو مسائل اور گھٹیا باس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ گویا محفل رب کی اور تذکرہ گھٹیا باس کا۔ سوچئے رب جو آپ کے خیالات کو دیکھنے پہ قادر ہے وہ کس قدر ناراض ہوتا ہوگا۔ بقول قرآن، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کا حق تھا۔ اگر ہم انسانوں کو قدر ہوتی تو ذہن میں نماز کے وقت صرف اللہ کا تصور رکھتے اور یکسوئی سے نماز پڑھتے۔ ایسی نمازیں پڑھ کے پھر ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں قرب الہی نصیب ہو اور ہماری دعائیں قبول ہوں۔ کیا ایسی نمازیں منہ پر مارے جانے کے لائق نہیں؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو یہی تصور قائم کر لو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سامعین کرام، اپنے خیالات کو کنٹرول کرنے اور وسوسوں پر قابو پانے کے لیے ہماری ویڈیو پاور آف ناؤ، جس کا مصنف اکھارٹ ٹولے ہے، اس کا لنک دائیں طرف اوپر موجود ہے، اور دی پاور آف سب کانشیس مائنڈ جوزف مرسی کی کتاب جو کہ پہلے ہم نے بیان کی ہے، جس کا لنک اوپر موجود ہے۔ یہ آپ کو وسوسوں اور خیالات پہ کنٹرول کرنے اور ان کی جگہ مخصوص خیالات اور یکسوئی پانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ اس سے آپ اپنی نمازیں اور عبادتیں درست کریں گے۔ مختصراً یہ کہ یکسوئی اور خیالات پہ قابو پانے کے لیے آپ کو لمحہ موجود میں رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ ماضی کے پچھتاوے اور مستقبل کے تفکرات ذہن میں لے کے آپ نماز اگر پڑھیں گے تو نماز پر ماضی اور مستقبل کے خیالات حاوی رہیں گے۔ آپ نے حال میں رہنے کی عادت ڈالنی ہے۔ کیسے ڈالنی ہے وہ ہماری ویڈیو پاور آف ناؤ جو ایک ہارٹ ٹولے نے لکھی ہے، چینل موجود ہے، اس کو دیکھ کے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ زمانہ حال میں جب نماز پڑھیں گے تو رب کو پائیں گے، جس کے سامنے کھڑے ہونے کا مقصد ہے کہ آپ روب و دبدبے سے کانپ رہے ہوں، جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وضو کرتے ہوئے کانپتے تھے کہ کس عظیم ہستی کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ آپ باس کے سامنے سارا دن ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، یسر یسر کی گردان کرتے رہتے ہیں، تو رب سبحانہ و تعالیٰ تو باسز سے کئی گنا زیادہ حقدار ہے۔ پھر کیوں ہم رب کی محفل میں یعنی نماز میں اس کے سامنے اس کے خیال میں محو ہونے کے بجائے گھر، نوکری اور دوسری پریشانیاں اور محبوب کے خیالات لے کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا رب ہمارے خیالات پڑھنے پہ قادر نہیں؟ اگر ہاں تو پھر ہمیں رب سے شرم کرنی چاہیے یا نہیں؟ حال میں رہنا سیکھیں اور نماز میں رب کو سامنے پائیں۔ اقبال نے ہماری نمازوں کی درست نشاندہی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہماری آستینوں میں بے شمار بت رکھے ہیں۔ کوئی نئی گاڑی کے بارے میں سوچ رہا ہے این نماز میں، کوئی محبوب کا تصور لیے نماز پڑھ رہا ہے، کسی کو باس کا خوف ہے، کوئی بچوں کی فکر اور خیالات میں غرق ہے، اور پھر زوم یہ کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں۔ صوفیوں میں ایک قول بہت مشہور ہے، جو دم غافل وہ دم کافر، یعنی جس پل میں آپ رب سبحانہ و تعالیٰ کے تصور اور ذکر سے غافل ہوئے اس وقت آپ کفر سے نزدیک پہنچ گئے۔ اولیاء کے سرخیل حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرے قلب کو اس وقت تک فلاح نہیں مل سکتی جب تک اس میں غیر اللہ کا دخل ہے۔ اگر تو 1000 برس بھی دہکتے انگاروں پہ سجدہ کرے اور تو غیر کی طرف متوجہ رہے تو تیرا یہ سجدہ ہرگز تجھے نفع نہ دے گا۔ تیرے واسطے کچھ نتیجہ خیز نہ ہوگا جب تک تو ما سوا اللہ کو دوست بنایا رہے گا، تو خدا کی دوستی میں نہیں ہے۔ جب تک کل مخلوق کو معدوم نہ کر دے سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ تیرا اشیاء میں صرف ظاہر اظہار زہد کرتا ہے اور دل سے ان پر جھکنے
پڑھنا تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ سب کے سینوں کے رازوں سے واقف ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ زبان سے کہتے ہو میں نے اللہ پہ توکل کیا، حالانکہ تیرا دل میں غیر نے ڈیرا جما لیا ہے۔ اسی طرح آپ نماز میں سبحانک اللہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ذہن آپ کا کہیں اور ہوتا ہے۔ نماز میں مکمل توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو، مرنے کے بعد ہمیں زمین کے اندر جانا ہے۔ جب رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو، مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے کہ ہمیں خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے۔ اس طریقے سے کچھ حد تک آپ کی نمازیں بہتر ہو جائیں گی۔ نماز میں مکمل توجہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے اور ایسے اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے جیسے کسی بادشاہ کے آنے پہ اس کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب نماز میں پڑھنے والے ہر لفظ کے ترجمے کو زبان کے ساتھ دل میں لائیں۔ اللہ اکبر کہہ کے جب نماز میں داخل ہوں تو ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ اکبر کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب آپ اس بڑے رب کے سامنے جس کا پروٹوکول دنیا کے بادشاہوں سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، لہٰذا اس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، لہٰذا وسوسوں اور دنیاوی خیالات لے کے اس بادشاہ کے سامنے جانا بڑی بید بھی ہے۔ اور جب ثنا پڑھیں تو سبحانک اللہم پڑھیں تو ذہن میں دہرائیں اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ وبی حمدی کا پڑھیں تو ذہن میں دہرائیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھیں تو اور تیرا نام بہت بابرکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت برتر ہے اور تیرے سوا کوئی مستحق کے عبادت نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو ذہن میں ہو میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ شیطان مردود سے پناہ لینے سے آپ وسوسوں اور برے خیالات سے بھی بچ جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے آپ اللہ سے اس کی پناہ مانگ رہے ہوں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، یہ آپ کے ذہن میں ترجمہ چلنا چاہیے۔ الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب ہوا، آمین۔ رکوع یعنی جھکنے کی حالت کی تسبیح سبحان ربی العظیم، جب یہ پڑھیں 3 یا 7 مرتبہ تو ذہن میں ترجمہ یہ دہرائیں کہ پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد رب سمیع اللہ لمن حمیدہ یعنی اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی، پھر ربنا لک الحمد پڑھیں اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، اور اس کے بعد ایک دعا جس کا بہت زیادہ اجر ہے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، اس کا ترجمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہیں جو پاکیزہ اور بابرکت ہیں۔ اس دعا کو پڑھنے والے کے بارے میں کثیر اجر کی نوید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور کئی فرشتوں کو یہ کلمات مشقت میں ڈال دیتے ہیں جو اس کا اجر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر سجدے میں جائیں تو سبحان ربی اللہ پڑھیں 3 سے 7 مرتبہ، پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے رب برتر کی۔ ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیان کی ایک دعا ہے جو کہ مسنون ہے، یہ پڑھیں اللہ اغفر لی ورحمنی وجبرنی وعافنی واہدنی ورزقنی ورفانی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میرے حالت کی اصلاح فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے بلندی عطا فرما۔ التحیات پڑھیں تو اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات اس کے معنی ہیں تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے، یعنی میری تمام عبادتیں اور دعائیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پھر آگے پڑھیں گے السلام علیکم ایھا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ سلام کر رہے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھیں، گنبد خضرا کا تصور باندھیں کہ سلام ہو اے نبی آپ پہ اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں آپ پہ۔ اگر آپ یہاں پہ یہ تصور نہیں باندھتے ہیں، سلام کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دماغ کہیں ہو رہے، تو یہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے ادبی کی ہے۔
پھر آگے پڑھیں السلام علینا وعلی عباداللہ الصالحین، اور سلام ہو ہم پر اور ہم اللہ کے نیک بندوں پہ. سب پہ سلام کہنا ہے، پوری دنیا کے نیک بندوں پہ، اولیاء کرام پہ، صحابہ کرام کی نیت کر کے سب کو سلام کہنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جب گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اس وقت آپ کا قلب حاضر ہونا چاہیے اور دل کے ساتھ یہ گواہی دینی چاہیے. ترجمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. درود پاک کا ترجمہ: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. بے شک تو تعریف کا مستحق بزرگی والا ہے. پھر دوسری دعا: ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی والموقنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھ کو نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی، اور ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما. اے پروردگار مجھ کو، میرے ماں باپ کو، سارے مسلمانوں کو بخش دے اس روز جب کہ یوم حساب ہوگا. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی بھیجیں اور اللہ کی رحمت بھیجیں صف کے تمام لوگوں کو اور فرشتوں کو، کندھوں کے کرامن کاتبین کو. یہ دعائے قنوت بہت اچھی دعا ہے. یہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت ڈالیں. اس کا ترجمہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. الہی ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو تیری نافرمائی کرے. الہی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف دوڑتے ہیں اور جھپٹتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے. یہ کامل دعا ہے، بہت بہترین دعا ہے. اس کی عادت ڈالیں ہر نماز کے بعد. اور اب تصوف کی ایک بات: کسی نے بابا جی سے پوچھا شیطان پیچھے نہیں چھوڑتا، ہر وقت ساتھ لگا رہتا ہے، کیا کروں؟ بابا جی نے میری بات سنی اور قریب بیٹھے لوگوں کو آواز دینے لگے. میں نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں سب کو؟ ہاتھ کے اشارے سے مجھے چپ رہنے کا کہا. کچھ ہی دیر میں سب آدمی جمع ہو گئے. بابا جی نے سب سے معذرت کی اور واپس بھیج دیا. پھر کہنے لگے بیٹے آپ نے دیکھا میں نے جس کو یاد کی آواز دی وہ آ گیا نا. ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ہر وقت شیطان کو برا بھلا کہہ کے اس کا ذکر کرتے ہیں. یعنی شیطان کو برا بھلا بھی اگر ہم کہہ رہے ہیں تو اسی کا ذکر ہوا نا. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اللہ پاک کا ذکر کریں، اس کا شکر کریں. بیٹا یہ بڑے راز کی بات ہے، آپ جس کا ذکر کرو گے وہی متوجہ ہوگا، اور اگر اللہ پاک کا ذکر کرو گے تو اللہ پاک ہی متوجہ ہوگا. یعنی برے لوگوں کا بھی ذکر نہیں کریں، اس کی وجہ سے وہ لوگ ہی متوجہ ہوں گے آپ کی طرف. اچھے لوگوں کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، منفیت کو رد کر دیں، ہم صرف مثبیت پہ توجہ دیں تو وہ مثبیت آپ کی زندگی میں داخل ہو کے آپ کی زندگی بدل کے آپ کو مثبیت سے پر کر دے گی آپ کی زندگی کو، اور ہر کچھ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. جزاک اللہ.